وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑنا اور تو سب وارثوں سے بہتر وارث ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ تو ہم نے ان کی دعا سن لی اور ہم نے ان کو یحییٰ عطا کیے اور ہم نے ان کی بیوی کو تندرست کر دیا، بے شک وہ سب نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے، بے شک وہ نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور شوق اور خوف سے ہم سے دعائیں کرتے تھے اور وہ ہم سے عاجزی کرنے والے تھے۔ تو اب یہاں سے حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر شروع ہوا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہوا، جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر سورہ آل عمران میں اور سورہ مریم میں یہ پہلے بھی بہت تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ بہرحال یہاں اختصار کے ساتھ دوبارہ چونکہ ان کا ذکر ہوا تو میں دوبارہ سے ایک ریکال وہ سارا معاملہ جو ان سا کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ، اور زکریا کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب مجھے بے اولاد نہ چھوڑ بلکہ وارث عطا فرما، اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کے فنا ہونے کے بعد بھی باقی رہنے والا ہے۔ آپ نے دعا یہ فرمائی کہ اے میرے رب مجھے بے اولاد نہ چھوڑو، یعنی مجھے اولاد عطا فرما، بے اولاد نہ چھوڑ بلکہ وارث عطا فرما، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ تو سب سے زیادہ بہتر وارث ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا ہے، یعنی کہ اگر تو مجھے وارث نہ بھی دے تو بھی کچھ غم نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں، کوئی غم نہیں، کیونکہ مولا کریم تو بہتر وارث ہے، تو بہتر وارث ہے۔ تو یہاں ہمیں پھر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جس طرح کی دعا مانگی جائے اسی قسم کے نام سے اللہ کو یاد کیا جائے۔ اس موضوع کے اوپر پہلے بھی کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے کہ جس طرح کی دعا ہو اسی طرح کے نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، بخشش اور مغفرت کے لیے رحیم اور کریم کے ساتھ، رزق کے لیے اس کے رزاق ہونے کے ساتھ۔ تو اب جیسے کہ یہاں کہ جس جیسی دعا مانگے اسی قسم کے نام سے اللہ کو یاد کرے، تو اب ان کا فرزند ان کے کمال کا وارث ہونا تھا، لہذا اب اپنے رب سے وارث کی اللہ کو آپ نے وارث کی صفت سے یاد فرمایا، یعنی کہ تو مجھے وارث عطا فرما، مگر ساتھ فرمایا تو بھی تو بہترین وارث ہے جون سے، تو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور اگر تو مجھے وارث نہ بھی دے تو تب بھی مجھے کوئی غم نہیں ہے،
کیونکہ تو بہترین وارث ہے، تو بہتر وارث ہے۔ تو دوسری بات یہ کہ اس ٹاپک کے اوپر بھی پہلے کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی کہ دین کی خدمت کے لیے بیٹے کی دعا کرنا یہ نبیوں کی سنت ہے، دین کی خدمت کے لیے، تاکہ وہ مولا کریم اس دین کی، تیرے دین کی، اس کی خدمت کے لیے مجھے بیٹا عطا فرما، اور اس نیت سے بیٹے کی دعا کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے جو ان سے۔ بہرحال آگے فرمایا فاستجبنا لہ، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، کہ ہم نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں سعادت مند فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائی۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور ان کو بیٹا عطا فرمایا جو کہ نبی تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے آپ کی زوجہ کا جو بھانج پن تھا، آپ کی زوجہ میں سے اس مرض کو یا اس بھانج پن کو دور کر کے آپ کی زوجہ کو اولاد پیدا کرنے کے لیے قابل بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ آپ کی دعا ایسی قبول ہوئی، بیٹا بھی عطا فرمایا، اور وہ بھی جو نبی ہو دین کی خدمت کے لیے، اور پھر آپ کی بیوی، آپ کی زوجہ چونکہ ایک بھانج عورت تھیں، ان کے بھانج پن کو ختم کیا اور انہیں اولاد پیدا کرنے کے قابل بنا دیا۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے۔ یعنی جن انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا ذکر ہوا، ان کی دعائیں اس وجہ سے قبول ہوئیں کہ وہ نیکیوں میں جلدی کیا کرتے تھے۔ جن انبیاء کرام کا پیچھے ابھی ذکر چلا ہے، ان کی دعائیں اس لیے قبول ہوئیں کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور اللہ کو بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے اور اللہ کے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ ان کی جو دعائیں قبول ہوئی ہیں وہ اس لیے کہ جو، اس کا مطلب ہے کہ جو بھی بندہ نیکی کی طرف رغبت کرے گا اس کی دعا جلدی قبول ہوگی، اور بڑے شوق سے اپنے رب کو پکارے گا، رغبت سے، اس کی بھی دعا بہت قبول ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کی دعا مقبول ہو، اس کی دعا قبول ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ یہ کام ضرور کرے۔ مثلا اگر کوئی نیک کام ہے تو نیک کام کرنے میں دیر نہ لگائے، فوراً اس نیک کام کی طرف جائے۔ امید اور خوف کے درمیان رہتے ہوئے، امید اور خوف کے درمیان رہتے ہوئے ہر وقت اللہ سے دعا مانگے، یعنی امید بھی لگائے اور اس کے دل میں خوف بھی ہو، وہ اللہ سے دعا مانگے۔ اور نیک کام جب بھی اس کو کوئی سامنے آ جائے تو اس نیک کام کو کرنے میں دیر نہ لگائے، اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا، عاجز بن کر انکساری کا اظہار کرے۔ جب یہ تین چیزیں اس کے وجود میں آ جائیں گی کہ نیکی کا کام کرنے میں وہ دیر نہیں لگائے گا، وہ فوراً نیکی کرے گا، نیکی کا کام، اور امید اور خوف کے درمیان میں رہتے ہوئے اللہ سے دعا کرے گا، اور پھر عاجزی اور انکساری سے اظہار کرے گا، یہ وہ شخص ہے جس کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی اور اس کی دعا مقبول ہوگی۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔